ایسے تھوڑی ہوتا ہے سب سامنے کھڑے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں چینی نہیں اور میں چمچ بار بار کے چینی ڈال رہی ہوں۔ سائیکالوجی کہتی ہے کہ آپ کے آدھے سے زیادہ مسئلے آپ کے خیال کی وجہ سے ہیں۔ اب دیکھو تم نے پہلے ہی دماغ بٹھا لیا ہے کہ وہاں اتنے لوگ ہوں گے، وہ سوال کریں گے، مذاق اڑائیں گے، تم فیل ہو جاؤ گی۔ ایسا ہی ہے۔ عرض کے ایک سوال پر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اصل میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ وہاں کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا بنا رہی ہو، کیا ڈال رہی ہو۔ انہیں پسند نہ بھی آیا تو وہ چپ چاپ چلے جائیں گے۔ تم اپنے بے تحاشا خوف کی بدولت ایک بہت اچھا ایونٹ ضائع کر رہی ہو۔ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم اندر جاؤ، لوگوں کو دیکھو، ان سے ملو، اپنی ڈش بناؤ، اگر تمہیں مزہ نہ آئے تو پیسے واپس۔ مناہل ہنس دی۔ چاہو تو میرے سر پر رس ملائی مار دینا۔ وہ بینچ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ مناہل نے آس پاس دیکھا، لوگ خوش گپیاں کرتے اندر بڑھ رہے تھے۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ ٹائم پورا ہو چکا ہے، جلدی کرو، ارسل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مناہل نے اپنا سامان اٹھایا۔ ارسل نے مڑ کر اس کے ہاتھ سے سامان لیا اور دونوں اندر کی طرف بھاگے جہاں اسپیکر میں مناہل نور کو بلایا جا رہا تھا وہ اپنی ٹیبل پر آ جائیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ہال کے باہر اسی بینچ کے پاس نیچے گھاس پر بیٹھے تھے۔ رس ملائی کا ڈبہ اور سارا ساز و سامان ان کے پاس پڑا تھا۔ مناہل کے ہاتھ میں ایک لسٹ تھی جس کے اوپر ججز نے حصہ لینے والوں کے ریمارکس کے ساتھ لکھے ہوئے تھے۔ ارسل کے بس قول وہ بڑی مشکلوں سے اندر کے کسی بندے سے لے کر آیا تھا۔ مناہل نے وہ صفحہ ہزارویں بار پڑھ لیا تھا۔ ارسل نے رس ملائی کا ڈبہ کھولا، 2 رکابیوں میں رس ملائی ڈالی اور اس کے ہاتھ سے کاغذ لے کر سائڈ پر رکھ دیا۔ جتنی مرضی دفعہ پڑھ لو، جو اور جتنا لکھا ہے ویسا اور اتنا ہی رہے گا۔ وہ ہنس نہیں رہا تھا لیکن آواز میں ہنسی کی آمیزش تھی۔ اس نے ایک پلیٹ مناہل کو دی اور دوسری میں سے ایک چمچ کے کھانے کے بعد زمین پر رکھ دی۔ صحیح نہیں بنی، میں نے کبھی میٹھا نہیں کھایا، یا کھایا ہوگا تو بہت بچپن میں، اس لیے مجھے یاد نہیں۔ وہ پلیٹ میں چمچ چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سچ میں؟ مناہل نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ تم نے اتنا برا میٹھا کبھی نہیں کھایا؟ وہ اس کی بات پر ہنس دیا۔ نہیں، میں نے واقعی کبھی میٹھا نہیں کھایا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگوں کو اتنا میٹھا کیوں پسند ہوتا ہے۔ میرے کزن چائے میں اتنی چینی ڈالتے ہیں کہ ان کی وجہ سے میں چائے ہی نہیں پیتا، کیونکہ اپنی پھیکی چائے میں سے بھی مجھے چینی کی خوشبو آتی ہے۔ موسم ٹھنڈا تھا۔ مناہل کے کندھے تک آتے بال پیچھے کی طرف اڑ رہے تھے۔ اس نے اپنے سے فاصلے پر بیٹھے شخص کی طرف نہیں دیکھا، لیکن اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اسے اس کے بولنے پر داد دے کہ کیا کوئی عام باتیں بھی اتنے خوبصورت سے لہجے میں کرتا ہوگا۔ روک کر آہستہ آہستہ ہر لفظ مکمل۔ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ایسا انسان دیکھا ہے جس نے کبھی میٹھا نہیں کھایا۔ چلو چائے تو کافی لوگ نہیں پیتے، لیکن میٹھا ناممکن۔ وہ انکار میں گردن ہلا رہی تھی۔ ارسل نے اس کی طرف ہی مسکرا کر دیکھ کر نفی میں گردن ہلائی۔ میری امی کی میری پیدائش کے وقت وفات ہو گئی تھی۔ بابا نے دوسری شادی نہیں کی۔ وہ درخت کے آس پاس پھرتی چڑیوں کو دیکھتا بول رہا تھا۔ دور سے دیکھا تو ایسا محسوس ہوتا تھا وہ خود سے باتیں کر رہا ہے۔ آواز دھیمی تھی۔ مناہل نے اپنی حسیات اس کی طرف مبذول کیں۔ باجی مجھ سے 5 سال بڑی تھی، صرف 5 سال۔ انہوں نے مجھے ماں بن کر پالا، بھائی بہن ماں سب کی محبت ایک انسان نے دی مجھے۔ وہ میٹھا نہیں کھاتی تھی کیونکہ بابا کو شوگر تھی۔ وہ ایک خوبصورت انسان ہے۔ پھر ان کی نقل کرتے ہوئے میں نے بھی میٹھا نہیں کھایا۔ اب اتنی عادت پختہ ہوئی ہے کہ کوشش کے باوجود میٹھا نہیں کھایا جاتا۔ مناہل نے شخص کو دیکھا جو ہر وقت مسکراتا تھا۔ ہر مسکرانے والا شخص تنہا کیوں ہوتا ہے؟ اس نے کبھی اسے کسی سے بدتمیزی سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ گارڈ صفائی کرنے والے کو بھی محبت سے جھک کر سلام کرتا تھا۔ اتنی دفعہ دیکھا تھا کہ ڈپارٹمنٹ کی سیٹیوں پر بیٹھا جونیئرز کو کچھ نہ کچھ سمجھا رہا ہوتا تھا۔ تمہاری باجی نے تمہاری بہترین تربیت کی ہے۔ مناہل نے دل سے اس کی تعریف کی تھی۔ یہ میری آج تک کی زندگی سے ملنے والے پہلے بہترین کمپلیمنٹس تعریف ہے، اس نے جھک سے کہا اور آواز میں کیا کوئی ملال تھا۔ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے نا؟ ارسل نے اس کی آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھ کر کہا۔ مناہل نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ تم سے کیسے میں سب کچھ آرام سے کہہ دیتا ہوں، مجھے سوچنا نہیں پڑتا کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ میں نے کبھی کسی سے اپنی بہن کا ذکر نہیں کیا، لیکن تم سے بات کر کے اچھا محسوس ہوتا ہے۔ مناہل نے آس پاس نظر دوڑائی، آسمان پر کچھ ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کی کہ شاید کوئی دیکھنے کے لیے چیز مل جائے، شاید توجہ بھٹکنے سے وہ بلش نہ کرے۔ باجی کدھر ہوتی ہیں؟ مناہل نے قریب آتی
سرود کو دیکھا۔ اس نے اسے حال سے نکلنے کے بعد فون کر کے بلایا تھا۔ میدان فتح کرنے کے بعد آپ دونوں ساری یونیورسٹی چھوڑ کر ادھر بیٹھے ہیں۔ ارسل کے جواب سے پہلے سرود ان کے پاس چونکڑی مار کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا بنایا؟ پھر کھڑے ہو کر تالیاں بجیں۔ ارسل نے اس کے آگے لسٹ کر دی اور خود نے پلیٹ اٹھا لی۔ اس میں تو تمہارا نام ہی نہیں ہے۔ سرود نے بے یقینی سے مناہل کو دیکھا اور پھر اسے ہنسی کا دورہ پڑ گیا۔ ارسل نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ بالکل، اس میں میرا نام ہی نہیں ہے۔ مجھے مطلب ججز نے تمہاری ڈش ٹیسٹ کرنے کے بعد تمہیں 3 میں نہ رکھا نہ 13 میں۔ سرود نے ہنسی روک کر مزید ایک عدد شگوفہ چھوڑا۔ کہا آپ تشریف لے جائیں میم۔ مناہل نے باری باری ہنسنے والے کو دیکھا جو سرخ ہو گئے تھے اور پلیٹ اٹھا لی۔ اس سرود سے تو میں بعد میں پوچھوں گی۔ 4 سال پڑھنے میں ایک لمبا عرصہ لگتا ہے۔ گزارنے والوں سے پوچھو تو کہتے ہیں کہ ابھی کل کی ہی تو بات ہے۔ پہلے سال سلام دعا سے شروع ہونے والی بات آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ کبھی ارسل کا کوئی مسئلہ ہوتا تو کبھی مناہل کا، کبھی اسائنمنٹ، کبھی ہاسٹل کی بات یا یونیورسٹی کی بات۔ چڑیاں، پھول، دنیا، بزنس، پڑھائی، چھوٹی چھوٹی باتوں سے نکلنے والی لاتعداد باتیں تھیں۔ مناہل کو خود بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ کبھی زندگی میں اتنی باتیں کر سکتی ہے۔ دراصل ہر انسان بول سکتا ہے جب اسے معلوم ہو کہ سامنے والا اسے دنیا کے معیار پر پرکھ نہیں رہا، اور جب 2 فریقین کے شوق ملتے ہوں تو وہ گھنٹوں بول سکتے ہیں۔ کافی دفعہ اس کے ساتھ سرود بھی بیٹھی ہوتی۔ مناہل نے کبھی اس سے کچھ نہیں چھپایا تھا۔ چھپانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ ڈپارٹمنٹ کو ان دونوں کی عادت ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ نیہا نے ان کی باتیں سنی تو دونوں کو ٹوک دیا۔ سیریسلی آپ دونوں یہ باتیں کرتے ہیں؟ وہ اسٹاک اسپیچ پر گفتگو کر رہے تھے۔ نیہا بہت بدمزہ ہوئی۔ ارسل کی یہ سب سے خوبصورت بات تھی، وہ مناہل کو ٹوکتا نہیں تھا۔ سنجیدہ گفتگو میں بھی وہ کہیں نہ کہیں سے مزاح نکال آتا۔ ارسل کا BBA مکمل ہوا تو اس نے بابا کے بزنس کے ساتھ اپنا بزنس بھی شروع کر لیا۔ یونیورسٹی میں جب تک دونوں رہے کبھی فون پر بات نہیں کی تھی۔ ارسل کے یونیورسٹی جانے کے بعد وہ ایک دوسرے کو ٹیکسٹ کر لیتے تھے۔ جس دن بات نہ ہوتی ارسل یونیورسٹی موجود ہوتا تھا۔ دونوں اپنی اپنی مصروفیت کے باوجود ایک دوسرے کے لیے موجود ہوتے تھے۔ اس کا ہر ایک عمل بتاتا تھا کہ وہ مناہل کو پسند کرتا ہے۔ اس کا اسے دیکھنا، خیال رکھنا، ہر دفعہ، ہر جگہ، ہر غم، ہر خوشی میں مناہل نور کے لیے وہ سب سے پہلے موجود ہوتا تھا۔